اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے میت کو غسل دینے کا طریقہ رکھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو کانوں میں اذان تک نہیں دی گئی، تو کیا اس بچے کو غسل، کفن اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا کہ نہیں؟ تو جو میت کا غسل ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند ایک آدمیوں نے غسل دے دیا تو سب کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں دیا تو سب کے سب گناہ گار ٹھہریں گے۔ اور پھر دوسری بات کہ اگر مسلمانوں کے گھر میں بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی پہنائیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور اکثر سے مراد یہ ہے کہ اگر سر کی طرف سے پیدا ہوا تو سینے تک، اور اگر پاؤں کی طرف سے پیدا ہوا تو کمر تک۔ اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں وہ آیا اور وہ زندہ نہیں تھا، یعنی مردہ حالت میں دنیا میں آیا، تو اس بچے کو غسل کفن نہیں دیں گے، ہاں اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو جو غسل دینے والا ہے اس کا پاک ہونا لازمی ہے، وہ پاک ہو۔ جنبی یا حائضہ نے غسل دیا تو مکروہ ہے مگر غسل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بے وضو آدمی کوئی میت کو غسل دیتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ پھر مرد کو مرد نہلائے گا، عورت کو عورت نہلائے گی۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو عورت نہلا سکتی ہے، اسی طرح چھوٹی بچی ہے تو اس کو مرد جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے۔ اور چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ حد شہوت تک نہ پہنچے ہو۔ اور پھر عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور جو شوہر ہے وہ اپنی عورت کو غسل بھی نہیں دے سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، البتہ دیکھنے میں ممانعت نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ میت کو غسل کس طرح دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس تختے پر میت کو لٹانا ہے اس تختے کے ارد گرد، یعنی 3 دفعہ کوئی سلگتی ہوئی چیز جو ہے خوشبو والی، جیسے کہ اگربتی ہے، اس کے 3 چکر لگا لیں، یعنی 3 دھونیاں دے لیں ایسے کر کے۔ تو پھر اس کے بعد میت کو جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں اسی طرح اس تختے پر جو ہے میت کو آرام کے ساتھ لٹا دیں، اور پھر اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک اس کو ایک پردہ ہوتا ہے جو کفن میں موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے یہ ستر عورت جو ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ تو غیر ضروری بندہ بھی نہیں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ 3 سے 4 آدمی جو ہیں وہ غسل آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میت کو جب لٹا دیا جائے، اس کے ستر عورت جو ہے وہ ڈھانپ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے تمام جو کپڑے ہیں وہ سب اتار لیے جائیں، حتیٰ کہ اگر ہاتھوں میں انگوٹھی وغیرہ ہے یا تعویذ وغیرہ پہنا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ ڈاکٹر وغیرہ لوگ پٹی لگا دیتے ہیں، تو وہ سب کچھ جو زائد چیزیں ہیں وہ سب کچھ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر میت کو استنجا کروانا ہے، اور جو استنجا کروانے والا آدمی ہے اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ایک کفن میں بوجھی سی ہوتی ہے، دستانہ سا ہوتا ہے، وہ چڑھا لے اور اس کے ساتھ اس کو میت کو استنجا کروائے، اور اگر ہو سکے تو 3 عدد پاک مٹی کے روڑے لے لیں اور اس کے ساتھ بھی استنجا کروائیں، اور اس کے بعد اس کو وضو جیسا وضو کروائیں۔ اور اس میں کلی کروانا اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں، اس کے متبادل جو چیز ہے کہ روئی لے کر اس کو گیلا کر کے دانتوں پہ آرام کے ساتھ پھیر دیں اور 3 روئی استعمال کریں، اور اسی طرح 3 روئی علیحدہ سے لے کر ان کو ناک کے نتنوں میں جو ہے وہ اس کو صاف کر دیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جو ہیں بازو کونیوں سمیت دھوئے جائیں، اور
اس کے بعد اس کا چہرہ دھویا جائے، پھر اس کے بعد اس کے سر کا مسح کیا جائے، اور پھر پاؤں دھوئے جائیں، اور پاؤں میں خلال بھی کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جب یہ وضو جیسا وضو ہو جائے تو اس کے بعد اس کے سر کو پاک صابن لے کر پانی کے ساتھ اچھی طرح سر کو دھو لیں۔ پھر میت ایسے سیدھی لیٹی ہوتی ہے، اور جیسا کہ فرض کرے کہ یہ انگوٹھے والی سائیڈ ہے، یہ اس کی دائنی سائیڈ ہے، اور یہ انگلی والی سائیڈ بائیں سائیڈ ہے، تو دائنی سائیڈ جو ہے اس کو اوپر کر لیں، یعنی میت ایسے لیٹی ہوئی تھی تو اس کو ایسے دائنی سائیڈ جو ہے وہ میت کی اوپر کر لیں، اور پھر یہ سارے جسم کو اچھی طرح دھو دیں، اور جو غسل دینے والا ہے وہ بوجھی نہ اتارے، دستانہ نہ اتارے، تو اچھی طرح صاف کر لیں۔ تو اس کے بعد پانی بہائیں، اسی طرح پھر بائیں سائیڈ جو ہے وہ اس کو اوپر کر لیں، اور یہ اس کا پورا جسم جو ہے اس سائیڈ سے اچھی طرح میل کچیل سب کچھ صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سیدھا لٹا دیں، اور سیدھا لٹا کے پیچھے سے کندھوں سے کوئی ہلکا سا اٹھائے اور ٹیک لگائے، تو ٹیک لگا کے اس کے پیٹ سے پاؤں کی جانب ہلکا سا دبائیں، پیٹ سے پاؤں کی جانب ہلکا سا دبائیں، اور جو بھی دونوں راستے سے کچھ بھی نکلتا ہے تو اس کو پانی کے ساتھ دھو دیں۔ تو اس میں غسل اور وضو کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو اور غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ اس کے سارے جسم پر پانی بہانا جو ہے وہ فرض ہے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ سنت مبارک ہے۔ اور نہلانے کے بعد اگر منہ، آنکھوں یا ناک یا کان میں کوئی روئی وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، میت کی داڑھی، سر کے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ، یہ اس طرح کے جو زائد بال ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، یا چہرے کے بال کچھ لوگ اکھیڑتے ہیں تو وہ اکھیڑنا جو ہے یا بال مونڈنا وہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے کہ میت کے ناخن کاٹے جائیں، اس کے بال جو ہیں وہ کاٹے جائیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے پرہیز کرنے، بلکہ یہی حکم ہے کہ وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ ہاں، اگر اس کے کسی نے کوئی غلطی سے، جس کو نہیں پتا تھا، اس نے اس کے بال وغیرہ کوئی کاٹ لیے ہیں، ناخن تراش لیے ہیں، تو وہ جو چیزیں اس کے جسم سے اس طرح کی اتاری ہیں، بال، ناخن وغیرہ، تو وہ اس کے ساتھ ہی کفن میں رکھ دیں۔ تو میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں پر سیدھے رکھیں، سینے پر نہیں رکھنے، یعنی کہ اس طرح کر کے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھنے، بلکہ ایسے سیدھے کر کے کروٹوں پہ دونوں ہاتھ میت کے رکھ دیں۔ تو اب اس کے بعد اس کو میت کو کفن پہنا دیا جائے، کفن پہنانا ہے تو اس کا جو ہے غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو جنازے کا طریقہ بتائیں گے کہ کچھ لوگ جنازے سے رہ جاتے ہیں، آدھے جنازے میں ملتے ہیں، تو کیا ان کو کرنا چاہیے، تو اور میت کو کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔